اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو فقہ کے ارتقاء پہ جو گفتگو فرمائی اور اس میں آپ نے مکتب امامیہ اور اہل تسنن کے درمیان جو فرق کیا، اس میں آپ نے ایک حکومت کا ذکر کیا کہ چونکہ ائمہ اہل بیت کو حکومت نہیں ملی، تو بعد میں جب غیبت کبریٰ کے بعد جو اہل تشیع کے ہاں تو پھر باقاعدہ اسی طرح فقہ کا نہ صرف ارتقاء ہوا بلکہ ابھی تک ہے، یعنی مجتہدین آئے، انہوں نے اسی طرح مباحث جو اہل سنت کی کتابوں میں حدود کے سارے مباحث بھی ملتے، طہارت سے لے کر ہر چیز کے، تو یہ کیا مطلب یہاں بھی تو حکومت نہیں تھی؟ ایک تو آپ اس پہ روشنی ڈالیے، اور دوسرا جو تاریخ کے چند ادوار میں کچھ جگہوں پر اہل تشیع کو بھی حکومت ملی، یعنی میں اسماعیلیہ کو فی الحال میں شامل نہیں کرتا ہوں، اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیجئے گا، اسی طرح زیدیہ مکتب کو بھی، لیکن اثنا عشری شیعوں کو بھی تو کئی جگہوں پر حکومت کا موقع ملا۔ میں ابھی انقلاب ایران والے اس پہ نہیں آ رہا ہوں، اس سے پہلے جو تاریخ میں تو ان کے ہاں کیا ہوتا تھا عدالتوں میں، یا وہاں پر قاضی ایسے بیٹھے تھے جو ان فقہی کتابوں کی روشنی میں فیصلے کرتے تھے، یہ کیا سسٹم تھا؟ یہ دو سوال۔ دیکھیے بہت ہی کارآمد سوالات ہیں۔ دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ الملک عقیم، جو حکومت ہوتی ہے، مملکت ہوتی ہے، وہ بانجھ ہوتی ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس لیے کہ اس کے اپنے تقاضے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اس راہ پہ چلنا چاہتا ہے، اس کے بغیر، اس کو بظاہر لگتا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو پابند ہونا چاہیے حدود کا، جو اللہ نے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کہ اللہ نے حدود قائم کر دی ہیں، اس کو کراس نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ جو اللہ کے قائم کردہ حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، ان کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں حدود سے وہ حدود و تعزیرات والی نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب جب ہم حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، وہ چاہے کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے وہاں ہم ظلم بھی دیکھتے ہیں، ستم بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بظاہر جس کا حق تھا وہ حق اس کو نہیں ملا، بلکہ وہ طلب کرنے کے اوپر اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ ہیں۔ جو اہل تشیع کے جہاں تک تعلق ہے تو آپ دیکھیں کہ بنو بویہ حاکم رہے، قاچاری حاکم رہے، دیلم میں حکومت رہی ان کی، ٹھیک ہے، صفوید ہیں وہ حاکم رہے، اس طرح سے ہیں وہ حمدانیون جو، ہاں حمدانی اور دیگر لوگ۔ تو یہ کہ جب ان کو بحیثیت آپ حکمرانوں کے آپ دیکھتے ہیں تو ایک آدھ کے سوا آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے اس عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کی ہو، یعنی آپ یوں کہہ لیں علی پیراڈائم جو ہے اس کو اختیار کیا، صحیح، امام علی کا جو پیراڈائم تھا اس کو اختیار کیا، ایسا ہمیں نہیں نظر آتا۔ چنانچہ مخالفین پہ بڑے بڑے علماء، جیسے قاچاری دور کا واقعہ ہے کہ بھئی ملا جلال دوانی جیسا عالم اور فقیہ اور فلسفی، جن کی کتابیں آج بھی درس میں پڑھائی جاتی ہیں، ان کو طلب کر لیا گیا کسی کی شکایت پر دربار میں، پوچھا بھی کہ کیا تم اسے کیا کہتے ہیں خلفائے ثلاثہ پہ سنا تم لعنت بھیجتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں بھیجتا ہوں۔ تو ان کا کہ اس کا مطلب تم شیعہ ہو؟ تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ اہل سنت سے یہ تخیہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ کہا اچھا لعنت بھیج کے دکھاؤ۔ تو اس نے اب ہم اپنے منہ سے نام نہیں لیں گے، تو تینوں نام لیے، خلیفہ اول دون سون کے، اور لعنت بھیج دی۔ بادشاہ نے جاں بخشی کر دی کہ آگے جاؤ تو یہ مجھے جھوٹی خبریں پہنچی، تو چلے گئے۔ اور جب چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ تم نے ایسا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے کوئی ابوبکر نہیں، دنیا میں سوائے حضرت عمر فاروق کے کوئی عمر نہیں، عثمان اسی صورت سے۔ تو میں نے بغیر ان کا قصد کیے ہوئے دوسرے لوگوں پہ بھیجی ہے، اور وہ محدود بھی ہوئے ہیں، یعنی حدیں بھی لگی ہیں، انہوں نے چوریاں بھی کی ہیں اس نام کے لوگوں نے، اور بہت کچھ کیا۔ تو یہ تو ایک وہ تھا، ورنہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ صفویدز میں اور عثمان ترک میں جو جنگیں ہوئی ہیں جس میں لاکھوں مسلمان مارے گئے ہیں،
وہ اسی شیعہ و سنی کے نام کے اوپر کہ وہ خلافت کا دعویٰ کیوں کرتے. تو حکمرانی جو ہے یہ عقیم ہوتی ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کے اپنے یہ اپنے اصولوں کے تحت چلتی ہے کہ ہمیں نہیں چڑھا جائے. اب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن لکھا کرتے تھے اور ٹوپیاں سی کے گزارا کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے سب بھائیوں کو مروا دیا، آنکھوں میں ان کے سلائیاں پھروا دی، لیکن وہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہ وہ حاکم وقت ہے اور انہوں نے ایک بڑی فوج کو پالا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں نہیں تو اس دور میں جو فیصلے وغیرہ عدالتوں میں کیا فقہ کوئی فقہی اس پہ فیصلے ہوتے تھے یا وہ ایک سیکولر ٹائپ کی حکومتیں ہوتی تھیں؟ وہ بس اپنے اپنے طور کے پر فیصلے کرتے تھے اور اس میں وہ حکمران کی مرضی کو رکھتے تھے. یہی چیز ہے جس کو ڈاکٹر علی شریعتی نے تشیع علوی اور تشیع صفوی میں بیان کیا ہے، آرے اور نہ کے دو الفاظ سے. تشیع علوی جو ہے وہ قرآنوں کے لیے کہتے ہیں نہ، اور صفوی تشیع یہ ہے کہ اچھا عالم کے سامنے جو چیز آتی رہی آرے ہاں ایسے ہی. تو اس میں ڈاکٹر صاحب جو صفوی دور میں اہل تشیع کی تاریخ میں پہلی بار علامہ ملا باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الاسلام کا سرکاری ٹائٹل دیا گیا، تو اس میں صرف ایک تو مطلب وہ ان کا منصب بھی اس طرح تھا جو ترکی میں شیخ الاسلام کو ہوتا تھا، یا وہ ایک بس خانہ پوری یا ایک علامتی عہدہ تھا؟ وہ آپ یہ دیکھ لیجیے نا کہ ان کے بیار الانوار جی تو کہا جاتا ہے کہ وہ علامہ مجلسی جو تھے وہ حاطب اللیل تھے. ٹھیک ہے. جو رات کو اندھیرے میں لکڑیاں چننے جاتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے لے کر آتا ہے، صبح ہوتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس میں پتہ ہے سب کچھ خز و خواہشات موجود. تو بہار الانوار 110 جلدوں میں شائع ہوئی، اس میں ہر قسم کی چیزیں جو ہیں وہ حاطب اللیل نے جمع کر دی. اچھا، اب اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو چیز ہے وہ لے لو اور وہ مقدس ہے، بالکل ایسا ہی. اسی صورت سے اہل تشیع میں یہ بات پائی جاتی ہے بالکل کہ امام سے ائمہ سے منسوب جو بات ہو وہ ان سے لے لو، وہ امام نے فرمایا، اور امام کو آپ کوٹ کر دیں تو انسان آگے سے کوئی بات نہیں کہتا. صحیح. اس لیے کہ آپ دلیل وہ دے رہے ہیں کہ امام کی جناب دے رہے ہیں، اور یہ اس شخص کی خیانت ہے کہ اس نے تحقیق نہیں کی کہ واقعی امام علیہ السلام نے یہ فرمایا یا نہیں فرمایا. یعنی ہم اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ہوتے یا آج حضرت کا ظہور ہو جائے اور ہم ان کے غلاموں میں شامل ہوں، اگر وہ ہمیں اپنے ہاتھ سے زہر دیں اور کہیں زہر ہے یہ کھا لو تو ہم پہ کھانا واجب ہم کھا لیں گے. بالکل. لیکن ان سے ثابت تو ہو. ایسے ہی بالکل یہ فرق نہیں رکھتے ہمارے ہاں، یہ فرق نہیں رکھتے. لہٰذا ہر مکتب فکر کو شیعہ اس کے ہر مکتب فکر کو بہار الانوار سے سپورٹ مل جاتا. ایسے ہی بالکل. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس میں جو اس میں بہت سے لوگوں نے اس پہ بھی توجہ نہیں دی کہ اس میں جو کتابیں ہیں خود ان کی حیثیت کیا ہے، استناد کیا ہے. آیت اللہ العظمیٰ آصف محسنی رحمہ اللہ نے اس طرف توجہ کی جب مشاہد البہار وغیرہ لکھے. ٹھیک ہے، وہ بھی انسان تھے، 110 جلدوں کی تنقیح کی ہے تو تسامحات ان سے بھی ہوئے، وہ کوئی کسی سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس بات پہ توجہ دی کہ آخر علامہ مجلسی کے دور میں یہ کتابیں موجود بھی تھیں اور ان کے پاس کون سی کتابیں تھیں اور کہاں سے ہیں، کس طرح سے انہوں نے یہ اس کو جمع کیا. تو پتہ یہ چلا کہ بیشتر روایات جو ہیں وہ دوسری کتابوں سے منقول ہیں، یا یہ کہ وہ کہیں جا رہے ہیں، ان کو رستے میں کوئی ٹھیلے والا ملا، کوئی پرانی لائبریری کی کتابیں بکتی ملی، ان کو وہاں کچھ نظر آ گیا تو وہ انہوں نے لے لیا. اور بہت سی جگہ پہ انہوں نے اظہار بھی کیا ہے اس کا. مثلا ہم مثال دے دیں کہ یہ جو ہے برمودا ٹرائنگل والی روایت جو مہدی موعود کی پہ جو 3 جلدیں ہیں علامہ مجلسی کی بہار کی، اس میں انہوں نے جہاں پہ یہ روایت لکھی ہے اور وہاں اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہ کہ کوئی روایت نہیں ہے بلکہ آج کے لوگوں کے زبانوں پہ مشہور ہے اور اس کا کتابچہ بک رہا ہے تو میں اس کو نقل کر رہا ہوں. اچھا، لوگوں نے کیا کیا
کہ عربی تو اتنی مضبوط ہے نہیں، انہوں نے فارسی ترجمہ لیا. فارسی ترجمے میں جو مہدی موعود کے نام سے چھپا ہے، بحر الانوار کی بہت سے بیانات جو علامہ مجلسی کی تشریحات ہیں اور دوسری چیزیں وہ نکال دی گئی. اچھا. اور صرف روایت کو لے لیا ہے، کہیں بیان لیا ہے کہیں بیان نہیں لیا، یا خود ان کا تبصرہ کہیں لیا ہے کہیں نہیں لیا. تو لوگوں کے ہاتھ میں وہ فارسی والی لگی، انہوں نے اسی سے مجلسیں پڑھنی شروع کر دی. صحیح. اور خود علامہ مجلسی کی جو تنبیہ ہے وہ ان کی نظر سے ہی. اور ان کے شاگرد تھے نعمت اللہ الجزائری، جنہوں نے الانوار النعمانیہ لکھی ہے 4 جلدوں میں. انہوں نے دوسرے جلد جو امام زمانہ علیہ السلام کو لکھی، اس میں تفصیل سے اس کا رد کیا اور بتایا کہ اس میں درایتاً بھی کیا کیا کمزور ہے. اچھا. لیکن ہمارے وہاں اس کے اوپر شور و غوغا مچا ہوا ہے. لوگوں نے ٹریول کیا کہ جا کے دیکھیں جزیرے برمودا میں امام کی حکومت جو ہے وہ کہاں بن. بہت شکریہ اور صاحب.